لوگوں کو اس کو کنٹروورشل بنانے کے لیے کتنی کوششیں کر رہے ہیں اور کس کس چیز کو اٹھا کر سامنے لاتے ہیں. مثلاً ایک بڑا آدمی اس کی تصویر جو ہوگی تو ایسے بڑے لوگوں کے ساتھ ہی ہوگی نا. اننت امبانی کے ساتھ تصویر ہو جائے گی, سنجے دت کے ساتھ بھی تصویر ہو جائے گی, فیصل قریشی پاکستانی ایکٹر ہے, اس کے سی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ میں آئے. تو آپ دیکھیں سنجے دت پر کیس بھی ہوا تھا ایک, تو ہو سکتا ہے وہ سلسلے میں پوچھنے گیا ہو کہ یار آپ کے ساتھ یہ کیا مسئلہ ہوا. بالکل. تو وہاں پھر بڑے لوگوں کے ساتھ ملنا. تو اب ان کی تصویروں کا مسئلے کو اٹھا کر کرنے کی کوشش کرنا, یعنی اس انداز میں وہ جو تاثر دینا چاہ رہے ہیں نیلم منیر کو کہ یہ آدمی تو ادھر انڈیا میں بھی بڑے لوگوں کے ساتھ پھرتا رہا اور پاکستان میں بھی ایکٹروں کے ساتھ اس کا تعلق رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مائنس پوائنٹ ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بڑے آدمی کی بڑے لوگوں کے ساتھ تصویریں ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. 24 کا جو سال تھا 2024, اس سال کو اس نے کہا تھا کہ دس از دا سیڈسٹ ایئر آف مائی لائف. اس کی کیا وجہ تھی سر؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ غزہ پر حملہ ہوا اسرائیل کا. اس نے وہ بچوں کو مرتے دیکھا, عورتوں کو مرتے دیکھا, ان کو چیختے چلاتے دیکھا. وہ ان کی ویڈیو جو چلتی رہی خبروں میں وہ دیکھتی رہی. اور جیسے میں نے کہا کہ اس کے تو 200 روپے گم ہو جائیں تو اس کے چہرے پر نظر آ جاتا ہے. تو اتنی لاسز جو ہیں وہاں انسانیت کے, اور پھر کوئی روک نہیں رہا اسرائیل کو. تو اس نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. بہت بڑی بات. تو یہ بڑی ضرورت کی بات ہے کہ اس نے کی کہ بڑے بڑے لیڈر نہیں بولے تو وہ بولی. تو یہ جو تھا اس کو زندگی کو اس نے کہا یہ سیڈسٹ سال ہے. اور جو اگلا سال ہے جو 2025, یہ میرا ایمان ہے یہ آج کے جو سال ہے اب یہ اس کے لیے بہت خوشیاں لائے گا. آمین. اور بہت ہی اچھا سال ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین. جی. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی اس کا تعلق رحیم یار خان سے ہے اور یہ راجہ فیملی سے تعلق ہے اس کا. اچھا. اور راجہ فیملی جو ہے یہ پرائم قوموں میں سے ایک قوم ہے. یہ سندھ میں حکمران بھی رہے ہیں راجہ فیملی. اچھا. جی. تو اگر میں غلط نہیں تو یہ لڑی راجہ داہر سے چلتی ہے. وہاں سے یہ مسلمان ہو کے راجہ تو رہے لیکن مسلمان ہو گئے. یہ رائل فیملی ہے. اچھا. تو اس لیے ان کا سوچ بھی رائل فیملی والی ہوتی ہے. تو نیلم منیر نے جس آدمی کا انتخاب کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بہت اچھا انتخاب کیا ہے. بالکل. اور جیسے کہ اس نے پاکستان شوبز میں کامیابیاں حاصل کی, 2 بار لکس ٹائل ایوارڈ بھی اس نے لیا اور اپریسیشن پبلک کی طرف سے اس کو ملی. اور جب اس کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فینس اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ابھی شادی نہ کرے. یہ ہمارے لیے کام کرتی رہے, ڈرامے میں کام کرتی رہے. لیکن وہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ ہر لڑکی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی, کیونکہ کوئی بھی لڑکی ہو نا اس کا آخری خواب اس کی ایک جنت ہوتا ہے. اور وہ جنت جس میں وہ خود اس میں ملکہ بن کے رہے اور اس کا شوہر اس کا بادشاہ بن کر اس کو پر حکمرانی کرے, اس کے بچے ہوں سین میں وہ ان کے ساتھ کھیلے اور کوئی ان کے درمیان تیسری آنے والی طاقت نہ ہو. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ پاکستان فلم انڈسٹری میں اور ٹی وی سیریلز میں دونوں جگہ ان کی ایک جگہ ہے اور مخصوص جگہ ہے. بالکل. اور ان کے چہرے میں ایک خاص بات ہے اور وہ خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی ڈائریکٹر یا رائٹر اس کو ویریٹ کرنا چاہے تو وہ ہر قسم کا رول کر سکتی ہے. اچھا. اور یہ پائسز میں خوبی ہے. پائسز اگر مرد ہوگا تو اس میں ولایت بھی ہوگی, اس میں شرافت بھی ہوگی, اس میں بدماشی بھی ہوگی, غنڈائزم بھی ہوگا, بدتمیزی بھی ہوگی, انتہائی شریف بھی ہوگا. مطلب آپ نے پائسز کے دیکھے 2 مچھلی بنی ہوتی ہیں, ایک کا منہ ادھر ہوتا ہے ایک کا منہ ادھر ہوتا ہے, اور ایڈجسٹیبل ہوگا. ہر قسم کے حالات میں وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. واہ. مولڈ کر لیتا ہے. ہاں بالکل, اس میں اون کر لیتا ہے اور اس کا حصہ بن جاتا ہے. اور لیکن یہ چھاپ نہیں لگنے دیتا. مثلا یہ کہ فرض کرو اگر بدماشوں میں بیٹھا ہے تو وہ یہ لوگ کہیں گے اچھا بدماش ہو گیا, لیکن وہ باہر نکلے گا تو لائف اس کی بالکل چینج ہوگی. یعنی وہ کلک نہیں کر پاتا, چمٹ نہیں دیتا کسی چیز کو, اپنے آپ کو ویریٹ کرتا رہتا ہے اور جو کام کرتا ہے بڑی محبت سے بڑی پیشن سے کرتا ہے. اور پائسز کی اللہ مدد بھی بہت کرتا ہے. واہ. میں بھی پائسز ہوں. اچھا. جی, میں بھی 6 مارچ کو پیدا ہوا. تو یہ جو پائسز ہوتے ہیں مجھے اپنی نیچر کا پتہ ہے نا, تو سیم نیچر نیلم منیر کی ہوگی, سیم ہر پائسز کی ہوگی. تو بہرحال یہ وہاں پیدا ہوئی. اس نے کچھ جو ابتدائی تعلیم ہے وہ وہاں کے پی کے سے حاصل کی, پھر یہ کراچی ہوئی.
3 سال کی عمر میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا، یتیم ہو گئی ہے. حالانکہ میرا ایک ڈائلاگ ہے کہ باپ اگر مر جائے تو بیٹا یتیم ہوتا ہے، ماں مر جائے تو بیٹی یتیم ہوتی ہے. بالکل. لیکن ان کی ماں زندہ رہی. بالکل. اور پھر انہوں نے پالا. یہ 3 بہنیں ہیں. اچھا. یہ کراچی سے انہوں نے تعلیم پڑھنے کا شوق تھا، داخلہ تو نہیں لیا لیکن پرائیویٹ گریجویٹ ہو گئی. اچھا. جی ہاں. اور پھر شمون عباسی جہاں تک میرا خیال ہے وہ بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. میرا خیال ہے پشتون علاقے سے تعلق ہے. میرا اپنا آئیڈیا ہے، ہو سکتا غلط ہو، کیونکہ اس کو وہ لائے پاکستان فلم ٹی وی سیریل میں. انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی کا ایسا چہرہ ہے جو ورسٹائل ہے، خوبصورت ہے، تو وہ ان کو لایا. اور کاظم پاشا ایک ڈائریکٹر تھے، وہ تھوڑا سا آسمان ایک ڈرامہ بنا رہے تھے، تو اس میں انہوں نے اس کو کاسٹ کیا اور اس نے ڈیبیو کیا تھوڑا سا آسمان سے.